ایک اور اہم خبر دیں، کیڈٹ کالج وانا کے اساتذہ اور کیڈٹس کے حوصلے بلند۔ اساتذہ اور کیڈٹس دہشت گردی کے خلاف سیسا پلائی دیوار۔ فیلڈ مارشل عاصم منی نے لمحہ بلمحہ آپریشن پر نظر رکھی۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں، ذرائع یہ رپورٹ کر رہے ہیں تو کیڈٹ کالج وانا کے اساتذہ اور کیڈٹس کے حوصلے بلند ہیں۔ اساتذہ اور کیڈٹس دہشت گردی کے خلاف سیسا پلائی دیوار ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منی نے لمحہ بلمحہ آپریشن پر نظر رکھی۔ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے، قوم کے معمار ہمارا سرمایہ ہے، ہرگز کوئی آنچ نہیں آنے پائے۔ فیلڈ مارشل کی یہ اہم ہدایت سامنے آئی ہے۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں، ذرائع یہ رپورٹ کر رہے ہیں، پاک فوج کے جوان 24 گھنٹے سے زیادہ ڈھال بن کر کھڑے رہے۔ کیڈٹس کی جانب سے یہ کہا گیا، پاک فوج کے جوانوں نے شہادتیں دے کر بچوں کو بچایا۔ کیڈٹس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا، وہ کیڈٹس جو اس وقت وہاں پر موجود تھے، ان کیڈٹس کی جانب سے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ یہ کہا گیا کہ پاک فوج کے وہ جوان ہی تھے جنہوں نے شہادتیں دے کر بچوں کو بچایا، اور پاک فوج کے جوان 24 گھنٹے سے زیادہ ڈھال بن کر کھڑے رہے۔ کیڈٹس کی جانب سے یہ کہا گیا، فیلڈ مارشل کی جانب سے کہا گیا کہ قوم کے معمار ہمارا سرمایہ ہے، ہرگز کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے یہ کہا گیا، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے لمحہ بلمحہ آپریشن پر نظر رکھی۔ اساتذہ اور کیڈٹس دہشت گردی کے خلاف سیسا پلائی دیوار ہیں۔ کیڈٹ کالج وانا کے اساتذہ اور کیڈٹس کے حوصلے آج بھی بلند ہیں، کل بھی بلند تھے۔ اساتذہ اور کیڈٹس دہشت گردی کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن گئے۔ فیلڈ مارشل عاصم منی نے لمحہ بلمحہ آپریشن پر نظر رکھی۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں، ذرائع یہ رپورٹ کر رہے ہیں، قوم کے معمار ہمارا سرمایہ ہے، ہرگز کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ فیلڈ مارشل کی یہ ہدایت، اہم ہدایت سامنے آئی ہے۔ پاک فوج کے جوان 24 گھنٹے سے زیادہ ڈھال بن کر کھڑے رہے۔ کیڈٹس کی جانب سے یہ کہا گیا، ایک خودکش حملہ آور نے دھماکہ کیا۔ آپریشن کمانڈر کرنل محمد طاہر کی جانب سے یہ کہا گیا، 10 نومبر کو 5 افغانی خوارج نے کیڈٹ کالج وانا پر حملہ کیا۔ آپریشن کمانڈر کرنل محمد طاہر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا، تو آپریشن کمانڈر کی جانب سے جو اس حملے سے متعلق تفصیلات سامنے آ رہی ہے وہ بھی سما کے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں۔ آپریشن کمانڈر کرنل محمد طاہر کی جانب سے کہا گیا کہ 10 نومبر کو 5 افغانی خوارج تھے جنہوں نے کیڈٹ کالج وانا پر حملہ کیا، ایک خودکش حملہ آور نے دھماکہ کیا۔ آپریشن کمانڈر کرنل محمد طاہر نے ایسا کہا، دیگر خارجیوں نے گیٹ میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ آپریشن کمانڈر کرنل محمد طاہر کی جانب سے یہ کہا گیا، یہ وہ منظر تھا جو بیان کیا گیا، لیکن جو حوصلے تھے کیڈٹ کالج وانا کے اساتذہ کے، جو حوصلے تھے وہاں کے کیڈٹس کے، وہ بلند تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پاک فوج سیسا پلائی دیوار کی طرح ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہی ہوا۔ آپریشن کمانڈر کرنل محمد طاہر، جن کی جانب سے اس آپریشن سے متعلق کہا گیا کہ خارجیوں نے پہلے زیر تعلیم بچوں کو یرغمال بنانے کی کوشش کی اور دیگر خارجیوں نے گیٹ میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ 10 نومبر کو 5 افغانی خوارج نے کیڈٹ کالج وانا کے اوپر حملہ کیا۔ پہلے انہوں نے خودکش دھماکہ کیا، اور اس کے بعد 4 خوارج نے کیڈٹ کالج کے اندر انٹری کی۔ کیڈٹ کالج وانا جو پاک فوج کی طرف سے وزیرستان کے عوام کے لیے قیمتی تعلیمی اثاثہ ہے۔ دہشت گردوں نے پہلے اسٹوڈنٹس کو یرغمال بنانے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ فورسز کی بروقت کارروائی سے ہم نے ان کے مذموم مقاصد کو خاک میں ملا دیا۔ سب سے پہلے ہم نے اسٹوڈنٹس کو محفوظ بنانے کی کوشش کی، جس میں ہم نے دہشت گردوں کو پہلے ایک مخصوص بلاک تک محدود کیا، اور اس کے بعد ہم نے رات تقریباً 10 سے 10:30 بجے کے قریب ہم نے ان کے خلاف بھرپور آپریشن کیا، اور ہم نے ان کو جہنم واصل کر دیا۔ سر کا ٹائم تھا، ہم فارن اٹینڈ کر رہے تھے، اسی دوران ہم لوگ ڈرل کمپٹیشن کے لیے تیاری کر رہے تھے کہ اچانک سے دھماکہ ہوا۔ ہم لوگوں نے انتہائی بھاری قسم کی آواز سنی، لیکن ہمیں یہی پتہ چلا کہ تعلیم کے دشمن ہیں جو کہ ہمیں تعلیم حاصل کرنے سے روک رہے ہیں۔ پاک آرمی آئی اور ہمیں کالج سے باعزت نکالا محفوظ کر کے، اور ہمیں کیمپ لے کر آئے اور ہمیں حفاظت دی۔ یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ تعلیم کے دشمن جتنی بھی کوشش کر سکتے ہیں وہ کم ہے، وہ ہمیں کبھی بھی تعلیم حاصل کرنے سے روک نہیں سکتے۔ جب دھماکہ ہوا تو اسپورٹس کا ٹائم تھا، اور سارے کیڈٹس ڈرل کر رہے تھے، اور جب اچانک دھماکہ ہوا ادھر فائرنگ شروع ہو گیا جلدی۔ تو اس کے بعد ٹیچر نے کہا کہ بس آپ لوگ پرسکون ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فوج بھی آ گیا، تو پھر ماحول پرسکون ہو گیا تھوڑا۔
تو اسی ہم معاملے پہ بات کریں گے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید مناز صاحب میں جوائن کر چکے ہیں. احمد صاحب، یقینی طور پر کیڈٹس کی بھی گفتگو آپ نے سنی، جو اس وقت آپریشن کے کمانڈر تھے ان کی بھی آواز آپ نے سنی، ان کی بھی گفتگو آپ نے سنی. سب سے بڑا واضح پیغام ہے کہ جو بزدل دشمن ہیں، تعلیم کے دشمن ہیں، اور ایسے عناصر سے، اس طرح کے چیزوں سے جو ہمارے اساتذہ اور کیڈٹس کے عزم ہے وہ مزید پختہ ہوتا ہے. احمد صاحب جی بالکل، دیکھیں ایسے یہ کل بہت پروفیشنلی ریوارڈنگ قسم کا جو ہے وہ آپریشن تھا، جس میں کوئی 24 گھنٹے میں ضرور لگے، لیکن جیسے لمحہ برہمہ فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب اس آپریشن کو خود بھی جو لوکل آئی جی ایف سی وہاں موجود تھے ان کے ساتھ کوآرڈینیشن میں تھے. پرائمری ان کا ٹاسک جو انہوں نے آئی جی ایف سی کو دیا وہ یہ کہ زیرو کیجولیٹی ہونی چاہیے، اور ان کا جو مقصد ہے وہاں ٹیررسٹ کے آنے کا، یہ وہ اے پی ایس 2 کرنا چاہ رہے تھے 2014 میں پشاور کے اندر کیا گیا تھا. تو لہٰذا پرائمری جو ٹاسک تھا آئی جی ایف سی کا کے پی کے کہ آپ نے وہاں بچوں کی کیجولیٹیز کو، ٹیچنگ سٹاف، نان ٹیچنگ سٹاف کو بچانا ہے. تو 24 گھنٹے ہم نے ضرور لیے، لیکن تمام احتیاطی تدابیر کے بعد ہم نے ان کو باہر نکال لیا. تو پھر صرف 3 دہشت گرد ایسے تھے جو ایڈمنسٹریٹو بلاک میں ان کو ہم نے کارنر کر رکھا تھا، لیکن چونکہ ان کے پاس ویپنز تھے، گرینیڈ سے امونیشن بھی خاصی حد تک تھا، تو ہم کوئی بھی ایک بھی سنگل اسٹرے بلٹ بھی کسی اپنے بچے کو یا کسی بھی انسانی جان کا ضیاع جو ہے وہ پرائمری جو ہے ٹاسک تھا چیف آرمی اسٹاف کی جانب سے، تو لہٰذا اس کو احتیاط کے ساتھ مکمل کیا گیا. اس کو جب بچوں کو سیکیور کیا گیا اور تمام 650 لوگوں کو باہر حفاظت سے نکال لیا گیا، دین اٹ واز اونلی نیئرلی 15 منٹس کے جس میں ہیڈ شاٹس لے کے تینوں دہشت گرد جو اندر تھے ان کو جہنم واصل کیا گیا. لیکن رات گئے اس کے 12 بجے تقریباً اناؤنسمنٹ اس لیے کی گئی کیونکہ جب بھی بلٹ اپ ایریا کے اندر آپریشن ہوتا ہے وہ خاصا مشکل ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو آپریشنز ان اوپن ایریا. اور بلٹ اپ ایریا میں اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ آپ کو روم بائی روم، کوریڈور بائی کوریڈور جا کے تمام چیزوں کو کلیئر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ لائکلی تھا کہ انہوں نے کوئی مائنز نہ پلانٹ کی ہوں، کوئی بوبی ٹریپس یعنی کھلونا بامبس نہ لگائے ہوں، یا فار دیٹ میٹر کوئی امپرووائز ایکسپلوسو ڈیوائس نہ کہیں پہ پلانٹ کی بھی ہو جو آپریشنز کر رہے تھے ہمارے فوجی جوان ان کو نقصان نہ ہو. تو لہٰذا بڑی احتیاط کے ساتھ تمام بلڈنگ کو کلیئر کیا گیا اور اس کے بعد میڈیا کو بتایا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی کامیاب آپریشن تھا جس میں اسٹریٹجی، تحمل اور پروفیشنلزم یہ تمام یہاں تھا ایز پر دی نارمز یا ایز پر دی ہماری جو ریپیوٹ ہے آرم فورسز کی، اینڈ اس مطابق جو ہے وہ کیا گیا. سب سے اچھی بات یہ کہ 650 بچے اور ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ اسٹاف جب باہر آئے ہیں تو دا کائنڈ آف مورائل دے ہیڈ اور جس طرح کا ٹرسٹ ان کے آرم فورسز کے اوپر تھا وہ بھی نہیں تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ دشمن جو بیسیکلی ایک خوف پھیلانا چاہتا ہے، ایک مایوسی پھیلانا چاہتا تھا، یا خدا نخواستہ جو ہے وہ اس کو جانوں کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا، تینوں عزائم میں اس کو بری طرح شکست ہوئی. اور اب ٹیکٹیکل لیول پہ ہم نے تو یہ آپریشن میں سکسیس حاصل کر لی، لیکن میرے خیال میں اب چیف آرمی اسٹاف نے لازمی پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ وہ رابطے میں ہوں گے، اور بیسیکلی اس کی جڑ جو ہے جہاں سے اس کو سہولت کاری مل رہی تھی اس تمام ایکشن کو، یا فار دیٹ میٹر G11 کے اندر جو خودکش جو حملہ ہوا، یا پھر ان کے جہاں پہ ہائیڈ آؤٹس ہیں جو ہمارے چاہے ڈومیسٹک لیول پہ کوئی سائلنٹ کوئی سلیپر سیل ہو، یا فار دیٹ میٹر اگینسٹ اکراس دا بارڈر اگر کوئی ہوتا ہے تو اس کے اندر جا کے ان کو اب ہم نے ہٹ کرنا ہے. تو لہٰذا آرٹیکل 51 UN چارٹر کے تحت وی ہیو آل دی آپشنس، اور ہمارے پاس یہ اس کا جو ہے وہ ایک کمیٹی آف نیشن ہونے کے ناطے، اس کا ممبر ہونے کے ناطے ہمارے پاس بھرپور اس کا جو ہے وہ آپشن موجود ہے. اور جیسے پولیٹیکل گورنمنٹ ہمیں اجازت دیتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایز پر دی وار گیمز وچ وی آلریڈی ڈن، کانٹینجنسی پلانس ہم کر چکے ہیں، اور ہمیں جگہ بھی معلوم ہے ٹارگیٹس کس جگہ پہ ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم جائیں گے، اور اس دفعہ دنیا دیکھے گی کہ ایک دفعہ آپریشن سندور کنونشنل میں ہم نے کیسے انڈیا کو گھٹنوں پہ کیا، اب ان کنونشنل وارفیئر کی صورت میں جو ہے وہ ان کے پیچھے جو ہم جائیں گے پریمپٹیو یا پریونٹیو اسٹرائک کے لیے یا ہاٹ پرسوٹ کے لیے، وہ بھی ایک نئی تاریخ رقم کرے گا، لیکن وی جسٹ ویٹنگ فار دی پولیٹیکل گورنمنٹ گو اہیڈ. ٹھیک، یہ بات تو احمد صاحب درست ہے، اور یقینی طور پر جیسے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا کہ کیا زبردست مہارت کا مظاہرہ کیا گیا، جس کو ہم ملٹری زبان میں پریسیشن اٹیکس کہتے ہیں، اور اسی تناظر میں اس طرح کا جو عزائم ہے وہ ناکام بنا دیے گئے ہیں. تو کتنا اسٹینڈ آؤٹ یہاں پر پاک فوجی کمپیٹنسی کرتی ہے. ساتھ ساتھ میں چاہوں گی کہ اس حوالے سے بھی آپ تھوڑا اپنی گفتگو میں روشنی ڈالیں کہ بالخصوص تعلیم کے عمل کو سبوتاش کرنے کی کوشش کی گئی، ایک بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے اور محض ایک ناکام کوشش کی گئی ہے. احمد صاحب دیکھیں ان کا ٹیررسٹ کا مقصد کیا ہے، یہ وہی چیز افغانستان میں بھی کر رہے ہیں کہ آپ نے تعلیم کو روکنا ہے،
تاکہ لوگوں کو شعور نہ آ جائے اور یہ اس طرح کی جو اپنی ایک سیلف کنسیوڈ شریعت ہے یا سیلف کنسیوڈ جو رول آف گیمز ہیں وہ آپ اپنے اوپر جو ہے وہاں پہ اس کے مطابق اپنے ملک کو چلا سکیں. تو لہٰذا اس کو دیکھتے ہوئے یہ ٹیررسٹ ایکشن کرتے ہیں. اب جہاں تک پاکستان آرمڈ فورسز کی پروفیشنلزم کا تعلق ہے تو کنونشنلی ہم نے دیکھا کہ آپریشن سندور کے رسپانس آپریشن بنیان محسوس کیا گیا تو آدھے گھنٹے میں انڈیا دوڑا تھا اور جا کے ٹرمپ کی منت کر کے سیز فائر کی اس نے ریکویسٹ کی تھی. جہاں تک انکنونشنل وار کا تعلق ہے یا کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کا تعلق ہے تو سن 2004 یہ بات تو درست ہے اور ہمیشہ کی طرح احمد صاحب اس بار بھی بزدل دشمن منہ کی کھائے گا. بہت شکریہ آپ نے سما سے ایکسکلوسیو گفتگو کی.